ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی شخصیت ضرور ایسی ہوتی ہے جو اپنی دولت پر، اپنی جائیداد پر، اپنے حسن پر، اپنی تعلیم پر، اپنے شہر پر، اپنی اولاد پر یا کسی نہ کسی دنیاوی چیز پر غرور کرتی ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ غرور وہ زہر ہے جو انسان کے ایمان اور اعمال دونوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں بار بار غرور و تکبر کی مذمت کی گئی ہے۔ شیطان کی سب سے پہلی لغزش بھی غرور ہی تھی کہ اس نے اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا۔ اسی غرور نے اسے ہمیشہ کے لیے راندہ درکھا بنا دیا۔ آج بھی جب کوئی انسان اپنے مال و دولت پر اکڑتا ہے تو یاد رکھے کہ یہ سب عارضی ہے۔ دنیا کی چمک دمک زیادہ سے زیادہ چند برس کا کھیل ہے۔ قبر میں نہ مال ساتھ جائے گا، نہ حسن، نہ جائیداد اور نہ ہی دنیا کی شہرت۔ وہاں صرف نیک اعمال ہی کام آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر سوچئے کہ ہم کس قدر بڑے خسارے میں ہیں اگر ہم اپنے دل میں غرور رکھتے ہیں، یا آج ہمیں لگتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم خوبصورت ہیں، ہم کے بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سب اللہ کی عطا ہے۔ اگر اللہ چاہے تو لمحے بھر میں سب چھین لے۔ کتنے ہی لوگ تھے جو بڑے مالدار تھے مگر آج ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں۔ کتنے ہی حسین و جمیل چہرے تھے جو آج مٹی کے نیچے خاک کا ڈھیر بن گئے۔ کتنے ہی بڑے عہدیدار تھے جو آج طریق بوسیدہ و راکھ میں دفن ہو چکے ہیں۔ غرور ہمیشہ انسان کو ذلت کی طرف لے جاتا ہے۔ عزت ہمیشہ عاجزی میں ہے۔ جو جھکتا ہے وہی بلند ہوتا ہے اور جو اکڑتا ہے وہ اللہ کے ہاں گرا دیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں ایسے لوگوں کو نصیحت کریں، ان کے سامنے قرآن و حدیث کے دلائل رکھیں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، غرور کرنے کی چیز نہیں ہے۔ مال دیا ہے تو یہ آزمائش ہے، حسن دیا ہے تو یہ بھی آزمائش ہے، اولاد دی ہے تو یہ بھی امتحان ہے، شہرت دی ہے تو یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ شکر گزار رہیں اور عاجزی اختیار کریں، کیونکہ عاجزی وہ صفت ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے اور غرور وہ صفت ہے جو انسان کو شیطان کے قریب کر دیتی ہے۔ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے یا شیطان کے پیروکاروں کے۔ جو عاجزی کو اپناتے ہیں ان کے لیے دنیا بھی سکون کا ذریعہ بنتی ہے اور آخرت بھی کامیابی کا ذریعہ۔ اور جو غرور کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلت اٹھاتے ہیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو بار بار ٹٹولیں، اگر اس میں ذرا سا بھی غرور ہے تو توبہ کریں، عاجزی اپنائیں، دوسروں کو کمتر نہ سمجھیں بلکہ اپنے ہر عمل کو اللہ کی عطا سمجھیں۔ تب جا کر ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔